جان پہچان نویں جماعت کے لیے CBSE NCERT۔ آج ہم جو پڑھیں گے بھائی سبق نمبر پڑھیں گے 22 وقت۔ ڈپٹی نذیر احمد کا ہے مضمون پڑھ۔ سب سے پہلے ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے ڈپٹی نذیر احمد جو ہیں 1831 میں پیدا ہوئے اور 1912 میں ان کا انتقال ہوا۔ اتر پردیش کے ضلع بجنور تحصیل نگینا کے ایک چھوٹے سے گاؤں رہڈر میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مولوی سعادت علی تھا۔ نذیر احمد کی تعلیم بجنور، مظفر نگر اور دہلی میں اعلیٰ تعلیم کے لیے دلی کالج میں ہوئی، جو اب ذاکر حسین کالج کے نام سے مشہور ہے۔ ٹھیک ہے، ڈپٹی نذیر احمد نہیں کے پڑھے۔ 1854 میں تعلیم سے فراغت کے بعد انہوں نے پنجاب کے ایک مدرسے میں مدرسی کا پیشہ اختیار کیا۔ انگریز حکومت نے ان کی خدمت کے اعتراف میں انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ 1902 میں ایڈیٹر یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری سے تفویض کی۔ ڈپٹی نذیر احمد ترجمہ نگار، ادیب، ناول نگار اور مقرر بھی تھے۔ اردو ادب میں ان کی سب سے بڑی اہمیت ہے، وہ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ مرات العصور، بنت ناز، توبۃ النصوح اور ابن الوقت ان کی اہم ناول ہیں۔ ان کی ناول حقیقت پسندی اور ترقی، اخلاقی تربیت اور دلچسپ کرداروں سے بھرپور ہے۔ لہجہ پرجوش اور اثر انگیز۔ اب ان کا جو وہ ہے انہوں نے جو مضمون لکھا اس کے بارے میں پڑھنے سے پہلے مشکل الفاظ پڑھ لیتے۔ تلافی، نقصان کی بھرپائی، تشبیہ دینا، ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بتانا، تاکید، زور ڈالنا، غبی کن ذہن، کسل، سستی، سراغ، پتہ نشان، فکر معاش، روزی کی فکر، صد آفریں، بہت بہت شاباشی، خواب و خور، حرام کرنا، کھانا پینا، سونا مشکل ہو جانا، اعتدال، نہ کم نہ زیادہ ہونا، بیچ کا راستہ۔ ملول ہونا، اکتا جانا، طبع آزمائی کرنا، کوشش کرنا، دیر و زو، گشتہ کل، سدھا سینکڑوں، بے ثباتی، ٹھہراؤ نہ ہونا، قائم نہ رہنا، مٹ جانا، خوار ذلیل، مبتلا، پھنسا ہوا، شغل، مشغلہ، مصروفیت، ہر دل عزیز، سب کا پیارا، سود مند، فائدہ مند، فراغت، فرصت، گہنا، اناج پر پیلو کا بھرتا، بھینس، الگ ہونا اور اناج الگ ہو کر صاف ہونا، صرف کرنا، خرچ کرنا، بار بوجھ، کسب حاصل کرنا، مذکور جس کا ذکر کیا گیا ہو، حواس، ہوش، عہدے برانا، ذمہ دار پوری کرنا، رائے گا، بیکار، لازم، ضرور۔ ٹھیک ہے، سبق کا خلاصہ پڑھیں گے اور جو امپورٹنٹ سوال ہے وہ پڑھیں گے۔ مصنف نذیر احمد کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز کی تلافی ہو سکتی ہے مگر وقت کی نہیں، کیونکہ جو گھڑی گزر گئے وہ کسی طرح لوٹ کر نہیں آتی۔ صبح سے شام تک وقت کس طرح گزر جاتا ہے معلوم ہی نہیں ہوتا۔ وقت سے زیادہ تیز رفتار کوئی چیز نہیں۔ صبح سے شام تک ہم 24 گھنٹے کا حساب لگائیں تو ہم دیکھیں گے وقت میں ہی گزر گیا، کوئی مفید کام نہیں کیا۔ اسی لیے شاعر نے کہا صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے اور وقت کو اچھے کاموں، اچھی باتوں میں صرف کرتے چاہیے تاکہ ہم عالم، فاضل، لائق، ہنرمند بن سکیں، کامیاب اور نیک نامی کی زندگی گزر کر۔ نذیر احمد لڑکوں سے کہتے ہیں تمہارے پاس جو بھی وقتوں سے غنیمت سمجھو، اس وقت میں تمہیں کھانے کی فکر ہو نہ کپڑے کی سوچ، تمہیں جو کچھ بننا ہے اس کے لیے ابھی سے لپٹ جاؤ۔ تم جوانی اور بڑھاپے میں نہیں سیکھ سکتے، یہ لڑکپن ہے، اسی میں آدمی سب کچھ سیکھ لیتا ہے اور حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح کسان صبح صحیح وقت پر کھیت جوتتا اور بیج بوتا ہے، اسی طرح تمہیں لڑکپن میں سیکھنا ہے، یہی گھڑی ہے جب تمہارے پاس سیکھنے کے لیے زیادہ وقت ہے۔ تم بڑے ہو جاؤ گے اور کچھ نہیں سیکھا تو بڑے ہو کر پچھتانا پڑے گا۔ یہ مت سمجھو کہ ابھی بہت وقت ہے، سیکھ لیں گے، کل کیا ہوگا کس نے دیکھا ہے۔
آدمی کی تندرستی بھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ کتابیں پڑھنے میں خوب وقت گزارو، پڑھتے پڑھتے اکتا جاؤ تو دوسرے مضمون کی کتاب پڑھو تاکہ طبیعت میں اکتاہٹ نہ آئے۔ رات کو سونے سے پہلے یہ سوچو تم نے آج کون سی نئی بات سیکھی۔ اگر معلوم ہوا کہ نہیں سیکھی تو پھر آج کا دن ضائع ہو گیا۔ اسی لیے اس کی تلافی کے لیے اگلے دن زیادہ سیکھنے کی کوشش کرو۔ کسی نے سچ کہا کہ ایک شخص کا ایک دن دوسرے دن جیسا گزرے تو اس نے کچھ ترقی نہیں کی بلکہ وہ گھاٹے میں رہا۔ یعنی کسی نے جیسا کل تھا ویسے ہی آج ہے، کچھ نہیں سیکھا تو وہ گھاٹے میں، یعنی روز کچھ نہ کچھ ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی، اور مضمون اس کے جو سوال ہے مشق وہ دیکھ لیجیے۔ دنیا میں وقت کی تلافی کیوں نہیں؟ گیا وقت پھر واپس نہیں آتا، جو گھڑی گزر گئے پلٹ کر، اسی لیے اس کی تلافی۔ وقت ضائع کرنے سے انسان کس قسم کے حالات سے دوچار ہو سکتا ہے؟ وقت ضائع کرنے سے انسان ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے اور پچھتاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی بھر اگر وقت پر کام کیا جائے تو کس قدر ہنرمند، لائق مند، نام اور ہر دل عزیز ہوتا ہے۔ جو کام کرنا کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا ہے اسے کھیل کود اور فضول کاموں گوانا اپنی زندگی کو خود برباد کر لی۔ وقت کا صحیح استعمال نے انسان کو کیا خوبیاں پیدا ہوتی ہیں؟ اسے استعمال سے انسان لائق مند، عالم، فاضل بنتا ہے۔ جو پیشہ اختیار کرتا ہے اس میں کامیابی ملتی ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، صحت بھی، کیونکہ اس نے دن بھر کے کاموں کے لیے وقت مقرر کیا، اس کے مطابق کام انجام دیتا ہے۔ جو بچے وقت گزرتے وقت کی قدر کرتے ہیں، وقت پر پڑھتے، کھیلتے، سوتے، جاگتے، کھاتے، پیتے ہیں، وقت بھی اس کی قدر کرتا ہے، انہیں نیک اور ہر دل عزیز بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اب یہ جو متضاد الفاظ ہیں خالی جگہ ہے، پہلے تو یہ صبح ڈیش شام ہوتی ہے، صبح شام ہوتی ہے، یوں ہی ڈیش تمام ہوتی ہے عمر۔ متضاد لکھنے پیری جوانی، جاہل عالم، لائق نالائق، سست چست۔ ٹھیک ہے بھائی، اب یہ عملی کام ہے، وقت کی قدر نہ کرنے کے کیا نقصان ہے، انسان کچھ نہیں کر پاتا۔ ٹھیک ہے بھائی، تو یہ تھا ہم نے جو پڑھا آج ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں۔ امید ہے آپ کے سمجھ میں آیا، اگر سمجھ میں آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور جڑے رہیں۔